اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الملك القدوس الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وصلت عليك وعليه وسلم كثيرا كثيرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کے جانب سے پیش ہونے والے ہفتہ واری پروگرام سوال و جواب غور و فکر کا تجزیہ نامہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا سوال ہے، یعنی پچھلے ہفتے کا سوال تھا، عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت کس لیے کی جاتی ہے؟ مقصد عبادت کیا ہے؟ اور عوام کی عبادت اور خاص کی عبادت میں کیا فرق ہے؟ یعنی عبادت کی حقیقت کے موضوع پر آج ہم لوگ گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اپنے ڈسکشن پینل میں جو پچھلے ہفتے ڈسکشن ہوا اور جو باتیں نکل کر کے سامنے آئی مختلف خانقاہوں کے برگزیدہ ہستیوں اور اسکالر کے جانب سے، اس کا ایک کمبائنڈ کمبینیشن اور اس کا ایک تجزیہ نامہ اور ایک خلاصہ تبصرہ نگاری کو پیش کرنے کے لیے ہر بار کی طرح اس بار حاضر ہیں۔ وقت نکال کر 1 گھنٹہ تقریباً بیٹھا جائے اور دیکھا جائے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھیں، اور اب تک ہم نے اس کو کیا سمجھا ہے۔ تو آئیے اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے جان لیتے ہیں کہ آج کے تبصرہ نگار کون کون ہیں۔ جناب سید ممتاز علی شاہ قبلہ مدظلہ العالی پاکستان سے، جناب صادق الرحمن صاحب قبلہ مدظلہ العالی پاکستان، جناب نور اللہ صاحب قادری تمل ناڈو انڈیا سے، جناب مستقیم وارث صاحب قبلہ مدظلہ العالی نوادہ بہار سے، جناب پیر ایوب محمودی صاحب قبلہ مدظلہ العالی تلنگانہ سے، جناب پیر صوفی انور حسینی صاحب قبلہ مدظلہ العالی کلکتہ سے، جناب کلیم صاحب قبلہ مدظلہ العالی پاکستان، اور جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب رانچی جھارکھنڈ سے۔ اس کے علاوہ جناب مشتاق ابراہیم صاحب ہیں، اس کے علاوہ عبدالصمد وارثی صاحب ہیں، جناب مظہر قیوم صاحب قبلہ مدظلہ العالی ہیں، جناب حاجی صادق قادری صاحب ہیں، جناب زاہد علی صاحب ہیں، جناب صوفی عدیل صاحب پاکستان سے قبلہ مدظلہ العالی رہیں گے، اور جناب ساجد صاحب بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیچ بیچ میں ہم اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے دادا میم ہندی سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کی روشنی میں۔ اور ہر بار کی طرح اس بار بھی تلخیص نگاری کا جو زبردست ذمہ داری ملی ہے وہ امیر افضلی کو ہے، اور امیر افضلی کے جانب سے یہ تلخیص نگاری لکھی گئی ہے، تحریر تیار کی گئی ہے۔ آئیے اس موضوع کو بغور سماعت فرماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے، عبادت کس لیے کی جاتی ہے، مقصد عبادت کیا ہے، اور عوام کی عبادت اور خاص کی عبادت میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیں جناب سید ممتاز علی شاہ قادری صاحب نے کیا کہا۔ جناب سید ممتاز علی شاہ قادری صاحب نے کہا کہ ناپسندیدہ عمل سے اجتناب اور ہر لمحہ ہر آن خوش رہنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت یعنی تعمیل ارشاد رضا الہی اور خلق خدا کو سہولت و آرام پہنچانا، یعنی خدمت خلق۔ سالکین کو عمل با علم نزول اور صعود کی 17 منزلوں موجودہ 9واں طبقہ عالم ناسوت میں خاص طور سے ہدایت، کھانا کھلانا اور خدمت خلق کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ در حقیقت یہی خاص کی عبادت ہے۔ یہ بات تبھی سمجھ میں آتی ہے جب بندہ حقیقت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روشناس ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ بندہ اگر حقیقت محمدی سے روشناس ہو جائے
تو وہ خاص کی باتیں سمجھ لے گا، اور خاص کی عبادت میں انہوں نے بالخصوص ذکر کیا خدمت خلق کے بارے میں، کھانا کھلانے کے بارے میں، اور اس کے علاوہ سالکین کو عمل با علم اور نزول و صعود کی 17 منزلوں، موجودہ 9واں طبقہ عالم ناسوت میں خاص طور سے ہدایت، کھانا کھلانا اور خدمت خلق کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ خدمت خلق کے بارے میں خواجہ خاقان چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بہت سارے اقوال ملتے ہیں، جس میں کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت واقع جو ہے بیان کی گئی ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ناپسندیدہ عمل سے اجتناب، اور ہر لمحہ ہر آن خوش رہنے کا نام عبادت ہے۔ خوش رہنے کا نام عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ راضی با رضا رہیں گے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہمارے تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے، دادا میں ہندی اور دیگر صوفیہ کے تعلیمات میں، تو خوش رہنا اور ہر وقت راضی با رضا رہنا یہ بہت بڑی سعادت کا نام ہے، اور یہ نفس مطمئنہ والوں کو حاصل ہوتی ہے، نفس امارہ والا کبھی یہ کام کر نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بہت سی باتیں جو ہے اشاروں میں بیان فرما دیا ہے کہ انسانیت کی خدمت اور خلق خدا تو ٹھیک ہی ہے، اور عبادت کے بہت سارے اقسام ہیں، لیکن سب سے بڑی بات جو انہوں نے آخر میں کیا وہ یہ ہے کہ حقیقت محمدی سے روشناس ہو جانا۔ حقیقت محمدی سے روشناس ہو جانا ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کے بغیر عبادت پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ تھے جناب سید ممتاز علی شاہ قادری، انہوں نے اپنی باتیں پیش فرمائی۔ اب جناب صادق الرحمن صاحب کی بات دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عبادت عبد سے نکلا ہے، اور عبد کہتے ہیں غلام کو، یعنی وہ اپنے مالک کے تمام باتوں کو مانتا ہے اور اس کی تعریف اور بڑائی کرتا ہے، یعنی کرے۔ یہی مفہوم شریعت کا بھی ہے۔ طریقت کا مفہوم یہ ہے کہ طریقت میں عبد ایک مقام ہے جو تصوف کے حوالے سے بڑا مقام ہے، یعنی مقام عبد وہ مقام ہے جہاں عبادت کی معراج ہو جائے۔ یہی مقام اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اور بندگی کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کو، اور خاص کی عبادت میں یہ بھی ہے دنیا سے بیزاری، نفس کی قربانی، توکل، فقر اور مشاہدہ۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی عمدہ بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواص کی عبادت کی بات اگر ہم کریں تو دنیا سے بیزاری، ترک دنیا، نفس کی قربانی، توکل، فقر اور مشاہدہ جو ہے یہ ایسے اوصاف ہیں جو خواص کی عبادت کے جانب جو ہے ہم لوگوں کا خیال مبذول کرتا ہے، اور یہ صفت کے جو بانی لوگ ہوئے ہیں، یہ صفت کے جو حامل لوگ ہوئے ہیں، یقیناً وہ اللہ والے ہوئے ہیں، اولیاء اللہ ہوئے ہیں، اور یہ اولیاء اللہ کی جو باتیں ہیں، اولیاء اللہ کی جو عبادت ہے، ان کی یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے اندر یہ ساری چیزیں کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ یقیناً ان کی عبادت خواص کی عبادت ہے۔ علاوہ بندگی کی بات ہم کریں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے یہ دو چیزیں ہیں۔ دادا میں ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ جس طرح سے پنچھی دو پر سے پرواز کرتا ہے، ایک پنکھ سے پرواز نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دو حقوق اللہ اور حقوق العباد، مطلب یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا حق اور ایک اس کے بندوں کا حق، یہ دونوں کو لے کے چلنا ہوگا۔ کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ صرف اللہ کا حق ادا کر دیں گے، صرف عبادت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، جی نہیں، عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صرف یہ ساری باتیں حقوق اللہ میں آتی ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہے یہ بندوں کا حق ہے، اپنے تمام رشتہ داروں، والدین کا، بچوں کا، دنیا کے لوگوں کا، اہل خانہ کا اور اپنے سماج کا حقوق کو ادا کرنا، سب کے فرائض کو انجام دہی کرنا، یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ تو کل ملا کے دیکھا جائے تو حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ دونوں جو ہیں عبادت میں شامل ہیں، اور اس کو ہم بندگی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی بہت اچھی نشاندہی کی، اور انہوں نے شریعت اور طریقت کے حوالے سے بھی تصوف کی کچھ باتیں رکھی ہیں، اور صاف طور سے کہا کہ طریقت کا مفہوم جو ہے، طریقت میں عبد ایک مقام ہے جو تصوف کے حوالے سے بڑا مقام ہے، یعنی مقام عبد وہ مقام ہے جہاں عبادت کی معراج ہوتی ہے، یعنی عبادت کی جب معراج ہوتی ہے تو صحیح معنوں میں وہ مقام عبد کہلاتا ہے، اور یہ مقام جو ہے اونچا مقام ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو عبادت عبد سے نکلا ہے، اور عبد کہتے ہیں غلام کو، یعنی وہ اپنے مالک کے تمام باتوں کو مانتا ہے اور اس کی تعریف و توصیف بڑائی کرتا ہے۔ یہی مفہوم شریعت کا بھی ہے۔ یعنی کل ملا کر کے شریعت، طریقت اور تصوف کے حوالے سے انہوں نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی، اور بالخصوص انہوں نے اس بات پر بہت عمدہ بات یہ کہی
کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو مد نظر رکھا جائے، اور جو خصوصی اولیاء میں جو صفتیں ہوتی ہیں وہ صفت اگر اپنا لیا جائے تو واقعی ہم جو ہے خاص بندوں کے صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور خاص کی عبادت ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب نور اللہ قادری صاحب نے کہا کہ تمام عبادت میں بندوں کے لیے فائدہ پوشیدہ ہے، جسمانی اور روحانی دونوں فائدے ہیں۔ ہر وہ عمل جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے عبادت کہہ سکتے ہیں۔ عوام کی عبادت میں ریا ہوتا ہے، جبکہ خاص کی عبادت میں ریا نہیں ہوتی، وہ لوگ ریا سے پاک ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی 2-3 باتوں پر بہت اچھا جو ہے نشاندہی کرتے ہوئے بالخصوص یہ بات کہہ دی کہ عوام کی عبادت میں دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن جو خاص لوگ ہو جاتے ہیں ان کی عبادت میں دکھاوا نہیں ہوتا، وہ ریاکاری سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کا ہر عمل جو ہوتا ہے بالکل کیا ہوتا ہے؟ مخلصانہ ہوتا ہے، واسطے اللہ رسول کے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی بہت عمدہ بات کہی اور یہ کہا کہ تمام عبادت میں بندوں کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ عبادت کی بات اگر ہم کریں تو بندوں کو فائدہ ہے، جسمانی طور سے بھی فائدہ ہے اور روحانی طور سے بھی اس کا فائدہ ہے، کیونکہ عبادت کرنے سے ہی بندہ جو ہے پاک صاف ہوتا ہے، اللہ کے نظر میں مقبول ہوتا ہے، اور اس کی مقصد حیات جو ہے پائے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ ہر وہ عمل جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے ہم عبادت کہہ سکتے ہیں، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی جو بات ہے، دوسروں کی فلاح و بہبود، دوسروں کی بھلائی کرنا جو ہے ہر عمل عبادت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے یا روزہ رکھنا عبادت ہے، نہیں، بلکہ ہر وہ عمل عبادت ہے جس سے دوسروں کا بھلا ہو۔ انہوں نے بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کا چرچا جناب صادق الرحمن صاحب نے بھی کیا کہ بھائی حقوق اللہ کی بات صرف مت کرو، حقوق العباد کی بھی بات کرو، کیونکہ یہ بھی بندگی کا حصہ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب نور اللہ بھائی، آپ نے بہت عمدہ باتیں کہی ہیں، اور آپ لوگوں کی باتیں جو ہے بہت ہی قابل غور بھی ہوتی ہیں، اور ہر آدمی، ہر اسکالر جو ہوتا ہے ایک الگ الگ نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ہم لوگوں کو ہر نقطے کی طرف سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ جناب صادق الحسن قادری صاحب کہتے ہیں کہ مقصد عبادت حقوق العباد کی ادائیگی ہے، اور اپنے خالق کے حقوق کی ادائیگی کے لیے حقوق اللہ ہے۔ دونوں حقوق کو ادا کرنا مقصد عبادت ہے، اور حقیقی طور سے دیکھا جائے تو عبادت میں غیریت ہے، ایک بندہ ہے تو دوسرا معبود ہے، یہ عوام کی عبادت ہے۔ اور خاص کی عبادت ہے کہ وہ زبان سے خدا کو نہیں پکارتے، بلکہ پکارنا شرک جانتے ہیں، شرک خفی جانتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ہے کہ جب ان کے زبان سے اللہ نکل جاتا تو فوراً آپ اپنا منہ پانی سے دھو لیتے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو شریعت کی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی انہوں نے کی ہیں جو بالکل حقیقت و معرفت کی ہیں، جس کے بارے میں عام آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ جیسے مثلا حضرت بایزید بستامی کا یہ واقعہ انہوں نے جو کہہ دیا، یہ عام آدمی کے ذہن سے باہر سے چلا جائے گا، اوپر سے چلا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ زبان سے اللہ اللہ نکل جانا یہ خواص کی بات نہیں، عام کی بات ہے، کیونکہ جب ان کی زبان سے اللہ نکل جاتا ہے تو وہ فوراً اپنا منہ پانی سے دھو لیتے ہیں، کیونکہ منہ سے اللہ نکل جانا یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بندہ اور خدا جدا ہو گئے، یعنی وصال کا معاملہ اب نہیں رہا بلکہ جدائی آ گیا۔ یہ نہایت ہی عمدہ بات ہے اور بہت اونچا بات ہے، جو مبتدیوں کو نہیں بلکہ منتہیوں کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ چنانچہ آگے دیکھیے، انہوں نے بہت اچھی بات بیچ میں یہ بھی کہی کہ خاص کی عبادت یہ ہے کہ وہ زبان سے خدا کو نہیں پکارتے بلکہ پکارنا شرک جانتے ہیں، شرک خفی جانتے ہیں۔ اس لیے ہم نے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا تھا کہ جنید بغدادی کے جو شاگرد تھے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی زبان سے جو ہے اللہ اللہ نہیں پکارتے تھے، کوئی اللہ اللہ کہتا تھا تو اس کو بہت ڈانٹتے تھے اور اس کے پیچھے دوڑتے تھے اور اس سے غصہ ہوتے تھے، کہتے تھے کہ تم اللہ کو پہچانتا نہیں ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب بعض جو بزرگ ہوئے ہیں، جو اہل معرفت ہوئے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے ان باتوں سے بڑی تنبیہ کی ہے اور اس کو شرک خفی جانتے تھے۔ بلکہ ایسی حدیثیں بھی آئی ہیں جس کا چرچا ہم نے پہلے بھی کیا کہ جو کوئی منہ سے اللہ اللہ کرتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا ہے، جو منہ سے اللہ اللہ نہیں کرتا ہے وہ گویا اللہ کو پہچانتا ہے۔ ایسی باتیں حدیثوں میں آئی ہیں جو خواجگان چشتی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ اسرار حقیقی میں بھی نظر سے گزرا تھا کہ رسول پاک فرما رہے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اے عمر، جو کوئی منہ سے اللہ اللہ کہتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا۔ تو یہ بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ یہ بات جو ہے شرک خفی
کی ہے اور عام لوگوں کے فہم سے باہر کی بات ہے۔ چنانچہ عام لوگوں کے لیے تو بھائی ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مقصد عبادت بندوں کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے اور اپنے خالق کے حقوق کو ادائیگی کے لیے حقوق اللہ بھی ہے، دونوں حقوق ادا کرنا مقصد عبادت ہے۔ انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ دونوں حقوق کو ادا کرنا مقصد عبادت ہے، لیکن حقیقی طور سے دیکھا جائے تو عبادت میں غیریت ہے، کیونکہ بندہ اور معبود اس میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض صوفیہ جو منزل کمال کو پہنچتے ہیں تو انہوں نے جو ہے عبادت ان کی الگ ہو گئی، ان کے حالات الگ ہو گئے۔ اس موضوع پر اگر آپ کو زیادہ بات سمجھنی ہو تو ترک عبادت نام سے ہمارا ایک آلریڈی پہلے سے ویڈیو موجود ہے، ضرور اس پر جرا کیجئے، ضرور جو ہے اس کو غور فرمائیے اور سمجھیے۔ فی الحال جناب صادق الحسن قادری صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے اچھے نقطے کو سامنے رکھنے کی جسارت کی، ہم ان کو جو ہے داد تحسین بھی دینا چاہتے ہیں۔ اب آئیے جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب کی باتیں سن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علم کے بغیر عمل اور عبادت بے سود ہے۔ علم کے 3 اقسام ہیں: علم توحید، علم سر، علم شریعت۔ علم توحید یعنی معرفت الہی کا علم، علم سر یعنی باطنی علم، قلبی علم، تعلیم سلوک، اور تیسرا علم شریعت یعنی ظاہری علم، شریعت محمدی۔ عبادت کے لفظی معنی اپنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے اور اصلاح شریعت میں خود حق تعالیٰ کے سامنے اپنے بندگی اور عبودیت کے نذرانے کو پیش کرنا ہے اور اس کے احکام کو بجا لانا ہے۔ عبادت در حقیقت اللہ اور اس کے بندے کے حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے۔ ہر نیک کام جو خالص اللہ کے لیے اور اس کے مخلوقات کے فائدے کے لیے ہو اور جس کو خوشنودی رب کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے یقیناً۔ انہوں نے بہت ہی عمدہ بات یہ بھی اس حوالے سے پیش کیا اور یہ بات بالکل انہوں نے واضح طور سے بتائی کہ علم کے 3 اقسام ہوتے ہیں: توحید، سر اور شریعت۔ علم توحید سے معرفت الہی کا حصول ہوتا ہے، علم سر سے باطنی علم حاصل ہوتی ہے اور علم شریعت ہمارا ظاہری علم ہے۔ یعنی یہ بات واضح ہے کہ عبادت کے لفظ معنی اگر دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو حقیر اور ناچیز سمجھنا اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہی در حقیقت عبادت ہے، اور اصطلاح شریعت میں حق تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت کے نذرانے کو پیش کرنا اور اس کے احکام کو بجا لانا در حقیقت عبادت ہے۔ یہ بات بہت بہتر ہے۔ عبادت در حقیقت اللہ اور اس کے بندے کے حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے، اس کا چرچہ ہم نے پہلے کیا۔ اور ہر نیک کام جو خالص اللہ کے لیے کی جائے، جس کے اندر اخلاص ہو اور مخلوقات کا اس سے فائدہ ہو تو اور خوشنودی رب کے لیے، رضا جوئی کے لیے کی جائے تو یہ جو ہے عبادت بہت مخصوص ہو جاتی ہے، پھر یہ جو ہے دائرہ خصوصیت میں چلا جاتا ہے اور یہ خاص کی عبادت ہے۔ انہوں نے بہت سی باتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنی باتیں مکمل کی ہیں، بہت مشکور و ممنون ہیں ہم ان کے بھی۔ جناب صوفی ایوب محمودی صاحب کہتے ہیں کہ خاص کی عبادت تصور مرشد کامل ہے اور وہ ہر دم اس تصور میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ حضوری قلب کے بنا نماز ممکن ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے وصل کے بعد عبادت کا ارادہ کیا پس اس نے شرک کیا۔ یہ باتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں، پہلے بھی ہم نے کئی بار اس کا چرچہ کیا کہ منزل وصال کے بعد عبادت کا ارادہ کرنا یقیناً شرک ہے، لیکن کس کے لیے؟ یہ مبتدیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ منتہیوں کے لیے ہے۔ ہر چند کے ہر خاص اور ہر طرح کے عام انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی سمجھ ان کو ہوگی، اس لیے صرف یہ کہہ دینا ٹھیک نہیں ہوگا کہ وصل کے بعد عبادت کا ارادہ نہیں کیا جائے، تو ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وصل ہے کیا اور وصل تک کیسے پہنچا جائے۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو مقام غوثیت اور سمدیت جیسے بڑے بڑے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، نہ کہ ہم جیسے جاہل لوگ، ہم جیسے جو ہے جھولا چھاپ اور بیوقوف لوگ اس طرح کا دعویٰ کریں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ چھوٹی منہ بڑی بات ہو جاتی ہے۔ پھر بھی ہم جناب صوفی ایوب محمودی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہے یہ بالکل عوامی نہیں ہیں، خصوصی طور سے خاص لوگوں کے بیچ رکھنی چاہیے۔ پھر بھی عبادت پر انہوں نے جو بات کی ہے بہت عمدہ ہے، کیونکہ عبادت وصل کے بعد نہیں ہے بلکہ وصل کے پہلے ہے۔ جس کو وصل ہو گیا اس کی بات نہیں ہے، بلکہ عبادت اس کو کرنے کی ضرورت ہے جو غیریت میں مبتلا ہے، جس کو ابھی حق کی پہچان نہیں ہوئی۔ البتہ شریعت کے پیروی کرنا اور اس کو تابعداری کرنا، اس کو ماننا سب کے لیے لازم ہے، اس کا بالکل ہم جو ہے
اختلاف نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ خاص کی عبادت تصور مرشد کامل ہے، اور انہوں نے مرشد کامل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ جو مرشد اور رہبر ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے اور نائب رسول ہوتا ہے، وہ جو ہے بہت بڑی شخصیت کا مالک ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا آئینہ ہوتا ہے، رسول کا آئینہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو پہچاننا چاہیے اور ان کے تصور میں ڈوب جانا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں، ریاضت نہیں اور کوئی منزل نہیں ہے۔ جو کوئی اس طرح سے مرشد میں فنا ہو گیا، رسول میں فنا ہو گیا، وہ اللہ میں فنا ہو گیا، اس کی عبادت پائے تکمیل کو پہنچ گئی اور فنا بقا کے بعد وہ منزل وصال میں پہنچ جائے گا۔ پھر اس کی باتیں الگ ہو جاتی ہیں، اس کی باتیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ ہر عام آدمی ان کے مرتبے کو نہ تو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب صوفی محمد انور حسینی صاحب کہتے ہیں کہ عبادت کی حقیقت رب کی رضا ہے، اور عبادت قرب الہی کے لیے کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی قربیت کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ خاص کی عبادت ہے، جبکہ عوام کی عبادت یہ ہے کہ وہ اپنے خواہش نفس کی پرستش کرتے ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو ہی معبود بنا لیا ہے۔ خاص حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، اور عوام و خاص کی عبادت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ خاص کی عبادت وسیلے کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ عوام کی نہیں ہوتی۔ اصل مقصد عبادت یہ ہوتا ہے کہ اپنے قلب سے غیر اللہ کے وسواس کو پاک کر لیا جائے۔ اصل مقصد عبادت یہ ہے کہ اپنے قلب سے غیر اللہ کے وسواس کو پاک کر لیا جائے، تو اصل عبادت جو ہے حاصل ہو جائے گی اور اصل مقصد عبادت بھی حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے جناب صوفی محمد انور حسینی صاحب نے جو بات بیان کی ہے، جو حقیقتوں کی طرف انصاف کیا ہے اور اشارہ کیا ہے، وہ اس میں سب کے سب سما گیا کہ اصل چیز غیر اللہ سے اپنے قلب کو پاک کرنا ہے، کیونکہ پاس بانی قلب کی کر کچھ اس قدر، ماں سوا حق کے نہ آئے کچھ نظر۔ بہت عمدہ بات آپ نے بیان کی ہے جناب صوفی محمد انور حسینی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب محمد کلیم صاحب نے کہا کہ عام انسانوں کی عبادت بنا سجدے کے ہے، کیونکہ وہ اپنے معبود کو نہیں پہچانتا، بغیر جان پہچان کے سجدہ ناممکن ہے۔ ان کا عبادت خوف دوزخ اور حرص جنت کے باعث ہے۔ جب خواص کی عبادت مکمل ہوتی ہے، سجدے کے ساتھ ہوتی ہے اور بغیر کسی لالچ کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور ان کی عبادت دیدار الہی سے شروع ہو کر دیدار پر ہی مکمل ہوتا ہے، یہی کاملین ہوتے ہیں، ہمیں ان کی ہی پیروی کرنی چاہیے۔ جناب کلیم صاحب نے بھی بہت عمدہ بات بیان فرمائی ہے، اور ایک الگ موضوع پر انہوں نے گفتگو کی اور یہ بتا دیا کہ جو ہے عام انسان کی عبادت بنا سجدے کے ہے، کیونکہ وہ اپنے معبود کو پہچانتے ہی نہیں ہے، تو سجدہ کیا کریں گے؟ بغیر جان پہچان کے سجدہ ناممکن ہے، اور اگر ان کی عبادت ہوتی بھی ہے تو یا تو ڈر سے ہوتی ہے یا لالچ سے ہوتی ہے جنت کی۔ لیکن خاص کی جو عبادت ہے وہ مکمل ہوتی ہے سجدے کے ساتھ اور بغیر کسی حرص و ہوا کے ساتھ، اور ان کی جو عبادت ہوتی ہے دیدار سے شروع، دیدار پر ختم۔ چنانچہ دیدار الہی کے حوالے سے پہلے بھی بہت سی گفتگو ہوئی ہے، اس کلپ کو دیکھا جا سکتا ہے، دیدار الہی کے راز اور دیدار الہی کی حقیقت کے موضوع پر آپ تفصیل سے باتیں اگر سن لیں تو انشاءاللہ محمد کلیم صاحب کی باتیں اور سمجھ میں آئے گی۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات اعلانیہ طور سے کہہ دیا کہ ہمیں صاحب دیدار لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ وہی لوگ اہل خاص ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی صاحب نے کہا کہ عبادت نام ہے عبد اور رب کے درمیان رابطہ کرنے کا۔ خدمت خلق ایسا عبادت ہے جس سے دوزخ کی آگ بھی بجھ سکتی ہے۔ خواص کی عبادت کیا ہے؟ اس شعر میں دیکھیے، سجدہ شوق ہے یہی، الفت راز ہے یہی، تم ہو نظر کے سامنے میری نماز ہے یہی۔ چنانچہ صوفی شرف الدین صاحب بہت اچھے انداز میں گنگنا کر کے کلام پیش کرتے ہیں، اور ڈسکشن پینل میں بھی جب آتے ہیں تو وہ جب بیان کرتے ہیں تو بیان کے ساتھ ساتھ گنگنانے بھی لگتے ہیں، لہٰذا ہم نے بھی کوشش کی کہ ان کے اشعار کو گنگنا لیں، حالانکہ میری آواز اچھی نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ سجدہ شوق ہے یہی، الفت راز ہے یہی، تم ہو نظر کے سامنے میری نماز ہے یہی۔ یہ خاص کی عبادت ہے صاحب، یہ جو عبادت ہے یہ خاص کی ہے، اس سے زیادہ اور کیا کہا جائے۔ اب رہ گئی بات عبادت کو سمجھنے کی،
تو عبد اور رب یعنی بندے اور خدا کے درمیان ایک رابطہ کرنے کا جو نام ہے اسی کا نام ہے عبادت. یعنی ایک کوشش ہے بندے کو خدا سے کنیکٹ ہونے کا. یعنی بندے کو خدا سے کنیکٹ ہونے کے لیے جو ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کا نام عبادت ہے. اور کیا ہے صاحب؟ دوسرے موضوع پر دوسرے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ خدمت خلق اگر کیا جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں ہے، اور دوزخ کی آگ بھی اس سے بجھ جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. بعض روایت اور بعض حدیثوں میں یہ بات تو بالکل کئی بار آ چکی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، دوسروں کے کام آنا اور یہ ساری باتیں جو ہے یہ اس سے بڑھ کر کے کوئی عبادت نہیں ہے. لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے کہ صرف دوسروں کی خدمت کریں اور صرف خدمت. لیکن اسلام کا جو تعلیم ہے وہ صرف خدمت گزاری نہیں ہے، بلکہ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ تمام انبیاء کی تعلیمات سے آگے بڑھتے ہوئے کچھ اور ہی کی طرف لے جاتا ہے. مطلب آپ جو ہے آدم کی انسانیت بھی آپ کے اندر ہو، اور اس کے علاوہ عیسیٰ کی جو ہے خدمت گزاری اور مسیحیت بھی آپ کے اندر ہو، موسیٰ کی محبت اور استقلال اور جو ہے ضرب سخن بھی ہو. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے خلیل اللہ ذبیح اللہ عشق کی صفت بھی ہو، اور رسول پاک کی شان محبوبیت بھی ہو. یہ تعلیمات افضلیہ کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیچ میں رکھ دی ہیں جناب شرف الدین صاحب کے اس تعلیم کے بیان کے موضوع پر، کیونکہ انہوں نے جو کہا خدمت خلق، اور بعض اسکالر حضرات نے بھی اس کے طرف اشارہ کیا ہے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ خدمت خلق جو ہے یہ انسانیت کی چیز تو ضرور ہے، لیکن صرف انسانیت پر عمل کرنا اور دوسروں کی صرف خدمت گزاری کرنا یہ جو ہے اصل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ شروعاتی فیز کا پہلا پیٹرن ہے، پہلا اسٹیج ہے. مان کے چلیے یہ تعلیمات محمدی کا پہلا اسٹیج ہے، لیکن ابھی اور بھی اسٹیجز بہت ہیں. یہ مکمل اگر دیکھیں تو 7-8 ایسے اسٹیجز اگر آپ آگے جائیں گے تب جا کر کے تعلیمات اسلام اور تعلیمات محمدی کو ہم عبور کر سکیں گے. چنانچہ عبادت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے شروعات ہم خدمت خلق سے کرتے ہیں، لیکن عبادت جب پائے تکمیل کو پہنچتی ہے تو وہ منزل معراج تک لے جاتی ہے اور منزل وصال تک لے جاتی ہے، اور وہ وہاں تک لے جاتی ہے جہاں تک کوئی نہیں جاتا. بس یہاں پر صرف ہم اتنا ہی کہہ سکیں گے چونکہ دوسروں کی باتیں چل رہی ہیں اور تجزیہ لمبا ہو جائے گا. چنانچہ صوفی شرف الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب مشتاق ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ خیال یار میں رہنا عبادت ہے، یعنی رب کو جان کر اس کی عبادت کرنا، رب کو جان پہچان کر اس کی عبادت کرنا. عبادت میں افضل نماز ہے، اور نماز میں خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے تو بہتر ہے، اور عبادت ذکر کی محتاج ہے، اور افضل الذکر کلمۃ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. جناب مشتاق بھائی نے ایک بہت اچھی بات یہ بھی کہا دی کہ خیال یار میں رہنا عبادت ہے. یعنی خیال یار کا مطلب کیا؟ خیال یار کا مطلب یہ ہوا کہ انتر دھیان میں رہیں، ہمیشہ اپنے یار کے خیال میں رہیں، اپنے محبوب کے خیال میں رہیں، تو آپ کو دھیان کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ ہر وقت دھیان رہے گا. خیال یار میں رہنا مطلب انتر دھیان میں رہنا. عبادت تو تھوڑی دیر کے لیے ہم دھیان کرتے ہیں، لیکن اگر خیال یار میں رہیں تو یہ انتر دھیان ہمارا 24 گھنٹہ رہ سکتا ہے. اسی کے جانب انہوں نے اشارہ کیا، یعنی رب کو جان پہچان کر عبادت اگر آپ کر لیجئے گا، پہچان جائیے گا، تو آپ کا انتر دھیان نہیں ٹوٹے گا، آپ کا خیال مستقل رہے گا اور ہمیشہ آپ عبادت میں رہیں گے. لیکن اگر آپ جان پہچان نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ صرف 5 وقت آپ کو خیال آئے گا اللہ کا، اس کے بعد باقی وقت آپ بھولے رہیں گے. بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے. عبادت میں افضل نماز ہے اور اس میں خشوع اور خضوع ہونی چاہیے. یوں سمجھ لیجئے کہ قلب کا حضوری ہونا لازم ہے. صحیح بات انہوں نے کہی. اور عبادت جو ہوتی ہے ذکر کی محتاج ہوتی ہے. عبادت جب ہم کرتے ہیں تو ہم کو ذکر کرنا پڑتا ہے، اللہ ہو کرنا پڑتا ہے، حق ہو کرنا پڑتا ہے، اور الا اللہ کرنا پڑتا ہے. بہت سے جو اذکار ہیں، جتنی نشستیں ہوتی ہیں مختلف خانقاہوں میں، وہ ہم کو دیا جاتا ہے اور ہم کرتے ہیں. لیکن اگر ذکر کی بات کریں تو سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ افضل الذکر ہے، جس کا ہم لوگ سبھی جانتے ہیں نام، کلمہ طیب کا ذکر، جس کو ہم ذکر لسانی بھی کہتے ہیں. حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے بڑا ذکر ہے. اور کوئی شخص اگر اس کو مکمل کر لے تو اس کی عبادت بھی مکمل ہو جاتی ہے. اور اس میں بہت سارے اور بھی ایسے راز ہیں جس پر جرح کیا جا سکتا ہے. جناب عبد الصمد وارثی صاحب
کہتے ہیں کہ عبادت ایسی ہو کہ جیسے آپ خدا کو دیکھ رہے ہوں، یعنی عبادت کی حقیقت احسان ہے۔ مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے کوئی عبادت نہیں کی بغیر دیدار الہی کے۔ عوام کی عبادت ناقص ہے، خاص کی عبادت کامل ہوتی ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ بیوی بچوں کی کفالت کرنا بھی عبادت ہے۔ جناب عبدالصمد وارثی صاحب نے بھی حقوق العباد کی جانب بہت اچھا لوگوں کو متوجہ کیا، اور سرکار وارث پاک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھائی صرف نماز روزے میں نہیں لگے رہو، بیوی بچوں کی کفالت بھی کرو، یعنی شادیات بھی کرو، گھر گرہستی بھی چلاؤ۔ بعض لوگ جو ہے لنگوٹ بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ان کی اپنی سمجھ ہے، لیکن خود وارث پاک اپنے اس قول میں کہہ رہے ہیں کہ بیوی بچوں کی کفالت کرو، یہ بھی عبادت ہے، یعنی محنت مشقت کرو، کام دھندے کرو، کما کھا کر کے سب کو جو ہے کھلاؤ پلاؤ، یہ دنیا داری چلاؤ، یہ بھی عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے بہت نٹھلے ہو جاتے ہیں، کہہ رہے چلو بھائی میں تو مست ہو گیا ہوں۔ صرف مست ہونے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ پست بھی ہونا پڑتا ہے۔ ہاں، زندگی میں پست بھی ہونا پڑتا ہے۔ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کی بات یاد آ رہی ہے، چنانچہ اپنے مکتوبات میں انہوں نے کہیں لکھا تھا کہ وہ ساباز، محبت کا ساباز جب اڑا بلندی پر گیا، وہاں گیا تو انہوں نے دیکھا یہاں تو بڑی لطافت ہے، پاکیزگی ہے، بڑی نورانیت ہے، من نہیں لگا، دل نہیں لگا، وہاں سے نیچے آیا، نیچے اترا، زمین پر آیا، دیکھا کہ یہاں پر بہت عاجزی ہے، انکساری ہے، محنت ہے، بس وہ محبت کا شہباز یہیں ٹھہر گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ محبت اور محنت میں صرف نقطے کا فرق ہے، محبت کے نیچے کا نقطہ اوپر چلا جائے تو محنت ہوتا ہے، اور محنت کے اوپر کا نقطہ اگر نیچے آ جائے تو محبت ہوتا ہے۔ یعنی جو کوئی محبت کرتا ہے وہ محنت کرے گا، اور ہر محنتی شخص محبت کرنے والا ہو سکتا ہے، یعنی محبت میں محنت ہے، یعنی اللہ رسول سے محبت ہے تو آپ کو محنت سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ آپ جو ہے دنیاوی ذمہ داریوں کے لیے بھی محنت کریں اور دینی روحانی ترقی کے لیے بھی محنت کریں۔ چنانچہ عبدالصمد وارثی صاحب کی بات سے مجھے یہ بات یاد آ گئی، اور یہی خصوصیت ہے تجزیہ کا کہ بیچ بیچ میں جب مجھے کوئی بات یاد آتی ہے تو میں بیان کرتے جاتا ہوں، اور اس سے جو ہے دل بھی لگتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔ چنانچہ عبدالصمد وارثی بھائی نے بہت اچھی بات وارث پاک کے حوالے سے کہی ہے، پھر کہا کہ عوام کی عبادت ناقص ہے صاحب، اور خاص کی ہی عبادت کامل ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے کوئی عبادت نہیں کی بغیر دیدار الہی کی، یعنی میں عبادت کے لیے اس وقت تک کھڑا ہی نہیں ہوتا جب تک میں دیدار الہی نہیں کر لیتا، اور سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک مجھے مولا کی آواز سنائی نہیں دے دی جاتی جواباً۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی ہر آدمی تو اس کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ مولا علی کی عبادت ہے اور یہ ان کے منزل کمال کی بات ہے، لیکن اتنا تو ہم لوگ کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ عبادت جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عبادت اگر کامل ہو جائے تو بندہ جو ہے بہت بڑے بڑے مرتبوں کا مالک ہوتا ہے، اور وہ چیزیں اس سے صادر ہوتی ہیں اور ظہور پذیر ہوتی ہیں کہ جس کا جو ہے ہم کوئی اظہار خیال نہیں کر سکتے، کچھ اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے۔ بڑی بڑی کرامتیں جو ہے ظاہر ہوتی ہیں، اور آپ نے جو ہے بہت سے روایت اور قصے کہانیوں میں یہ باتیں سنے بھی ہوں گے۔ چنانچہ یہ بات واضح ہو گئی کہ عبادت ایسی ہو کہ جیسے آپ خدا کو دیکھ رہے ہوں، یعنی اپنی عبادت کی حقیقت احسان ہے، یعنی آپ ایسا سوچئے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ نچلا درجہ ہے، لیکن آپ خدا کو اگر دیکھ رہے ہیں، خدا کا دیدار آپ کو ہو رہا ہے۔ دیدار کیسے ہوگا یہ ایک الگ موضوع ہے، خدا کا دیدار کیسے ہوگا نماز میں یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن جناب عبدالصمد وارثی صاحب نے بہت اچھا ڈھنگ سے اپنے نقطے کو رکھا ہے۔ جناب عبدالصمد وارثی صاحب اور جناب مشتاق ابراہیم صاحب کو ہم جو ہے شکریہ ادا کریں گے۔ جناب مظہر قیوم صاحب قادری صاحب کہتے ہیں کہ عبادت دو چیزوں کا نام ہے، ذکر اور دیدار۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مرشد کا دیدار لاکھ حج کے برابر ہے۔ عبادت کہتے ہیں مکمل اطاعت کو۔ عبادت رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایک مشہور واقعہ مولا علی علیہ السلام کا یہ بھی ہے کہ ایک جنگ میں مولا علی کے پیر میں تیر لگ گیا، اور اس قدر شدید درد رہتا تھا کہ آپ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ جب رسول پاک کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا جب علی نماز میں ہوں گے تو اس وقت تیر نکال لینا۔
ایسا ہی کیا گیا اور آپ کو بالکل بھی معلوم نہیں ہوا۔ یہ نماز جو مولا علی کی تھی حقیقتاً یہی عبادت ہے، اور ایسے ہی ہونی چاہیے ہم لوگوں کی بھی عبادت۔ انہوں نے جو ہے مولا علی کی اس استغراق کا ذکر کرتے ہوئے عبادت کی حقیقتوں کو بتانے کی کوشش کی ہے، جو بہت ہی عمدہ ہے، اور یہ اس حقیقت کے جانب نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ والے اور خصوصی جو خاص لوگ جو ہوتے ہیں، خاصان خدا جو ہیں، ان کی عبادت کس قدر محویت ہوتی ہے ذات باری تعالیٰ میں کہ ان کے وجود کا بھی خیال نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا ہے نماز زاہداں سجدہ سجود است اور نماز عاشقاں ترک وجود است۔ یہاں پر تو وجود بالکل ترک ہو گیا۔ مولا علی کا وجود ترک تھا تبھی تو تیر نکل گیا ان کے پیر سے، اگر وجود ترک نہیں ہوتا تو تیر کا بہت تکلیف ان کو ہوتا۔ تو یہ منزل کمال والے لوگوں کی بات ہے۔ چنانچہ مولا علی کے اس واقعے سے یہ تو ضرور پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کی نماز، ہم لوگوں کی عبادت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ بہت اچھا بات جناب پیر مظہر قیوم صاحب قبلہ نے کہا ہے، ہم لوگوں کو اس پر ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اور ظاہری طور سے تو بھائی عبادت کہتے ہیں مکمل اطاعت کو، اور مرشد کا دیدار لاکھ حج کے برابر ہوتا ہے۔ یہ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مرشد کا اگر آپ نے دیدار کر لیا تو 1,00,000 حج سمجھ لیجئے کہ آپ نے کر لیا۔ اس لیے اپنے اپنے پیروں کی زیارت کریں، اپنے پیروں کا دیدار کریں، ان کی خدمت کریں، اور اگر پیر مرشد وصال کر گئے تو تصور شیخ میں رہیں، روحانی طور سے آپ اپنے پیر کی زیارت کریں اور خواب میں بھی ان کا جو ہے دیدار کریں، کیونکہ یہ حج ایک حج نہیں 1,00,000 حج کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور صوفی مظہر قیوم صاحب نے یہ بھی کہا کہ عبادت 2 چیزوں کا نام ہے، ذکر اور دیدار۔ یعنی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، اور جب دیدار ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے عبادت پائے تکمیل کو پہنچ گئی۔ ماشاءاللہ جناب مظہر قیوم صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی۔ اب جناب حاجی صادق قادری صاحب کی باتیں سنیں۔ انہوں نے کہا کہ عبادت کی حقیقت خود شناسی ہے، خود کی پہچان ہے۔ عبادت اسی لیے کی جاتی ہے کہ ذات الہی کی پہچان ہو سکے۔ حدیث شریف میں ہے کہ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور جو اپنے آپ کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ بالکل صحیح انہوں نے کہا۔ انہوں نے بالکل اچھے ڈھنگ سے یہ بات رکھی کہ عبادت کی حقیقت خود شناسی ہے، یعنی خود کی پہچان جب تک نہیں ہوگی، کیونکہ عبادت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ قرآن مجید کا وہ آیت نہیں بولنا چاہیے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو صوفیوں نے کہا کہ عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ معرفت کے لیے پیدا کیا، یعنی جب تک معرفت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ خود شناسی ہے، یعنی معرفت الہی ہے۔ اسی لیے یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیے تاکہ رب کو پہچان سکیں۔ تو جب رب کو پہچاننا ہوگا تو خود کو پہچاننا ہوگا، جب خود کو پہچانیں گے تو رب کی پہچان ہوگی، اور جب رب کی پہچان ہوگی تو معرفت حاصل ہوگی، اور جب معرفت حاصل ہوگی تب ہی عبادت ہوگی، تبھی عبادت پائے تکمیل کو پہنچے گی، اور یہی مقصد حیات بھی ہے۔ چنانچہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے، اور اس پوائنٹ کی طرف انہوں نے جو اشارہ کیا ہے یقیناً ہم تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، ہم تمام طالبین کے لیے مشعل راہ بھی ہے اور قابل غور و فکر بھی ہے۔ بہت شکریہ جناب قیوم صاحب اور جناب حاجی صادق قادری صاحب۔ جناب سید زاہد علی صاحب کہتے ہیں کہ نماز عبادت کا مغز ہے صاحب، اور عبادت کا راز نماز میں چھپا ہوا ہے۔ عابد اور معبود کے درمیان ابدیت ہی عبادت کی حقیقت ہے۔ عبادت کی حقیقت ابدیت میں پنہا ہے، اسی کو علامہ اقبال خود ہی کہتے ہیں۔ ابدیت سراپا جوہر ہے، محبت عاجزی نیاز مندی کا مقام، ابدیت مقام رضا ہے۔ اس مقام پر اللہ اور بندے کے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہتا، اور بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے عابد ہونے کا احساس بھی نہیں رہتا۔ مقصد عبادت معبود تک رسائی ہے، معبود کا وصال کا وسیلہ عبادت ہے۔ معبود کے وصال کا جو وسیلہ ہے در حقیقت وہی عبادت ہے، یعنی اللہ سے واصل ہونے کا جو اصل ذریعہ ہے وہ عبادت ہے۔ اگر آپ عبادت کریں گے تبھی آپ منزل وصال کو پہنچیں گے، اور مقصد عبادت جو ہے
وہ در حقیقت اپنے معبود تک رسائی حاصل کرنا ہی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مقام رضا جو ہے مقام عبدیت ہے، اور اس مقام پر پہنچ کر کے بندے اور اللہ کے درمیان اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی رضا وہ بندے کی رضا، جو بندے کی رضا وہ اللہ کی رضا۔ اسی مقام پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ جو ہے ان لوگوں کی باتیں ہیں، اور بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے حتیٰ کہ اسے عابد ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہاں پہ منزل وصال حاصل ہوتی ہے، اور سراپا جوہر ہے محبت، عاجزی، نیاز مندی، یہ ابدیت کی خصوصیت ہے، اور عبادت کی حقیقت ابدیت میں پنہا ہے، اور عابد اور معبود کے درمیان ابدیت ہی عبادت کی حقیقت ہے۔ اور انہوں نے ایک اچھی بات اور یہ کہی کہ نماز عبادت کا مغز ہے۔ ہم نے تو پہلے بھی ایک تبصرہ ہم نے کیا تھا، آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے جو ہے نماز کے راز کے موضوع پر بھی بیان کیا تھا۔ انہوں نے بھی یہ بات جو ہے ہمارے خیال سے جو ہے اتفاق رکھتے ہوئے کہا کہ بھائی تمام عبادت کی جو کہیے کہ مغز ہے وہ نماز ہے، اور نماز کا جو مغز ہے وہ سجدہ ہے، سجدہ کا جو مغز ہے وہ کیا ہے، فنا میں ہے، اور فنائیت قربانی میں ہے، اور قربانیت جو ہے نیستی میں ہے، اور نیستی جو ہے بالکل خدا کے لیے وقف ہونے میں ہے، اور پوری طرح سے گم ہو جانے میں ہے، بالکل اللہ کی رضا میں راضی ہونے میں ہے، یہاں تک کہ جینا مرنا سب واسطے اللہ کے ہو، بیچ سے اپنا نفس ختم ہو جائے۔ یہ اصل چیز ہے، اور اسی کے جانب جناب سید زاہد علی صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم کو خوشی ہوتی ہے ان اسکالر حضرات کی باتوں کو سن کے، جب ہمارے خیالات سے بعض اسکالر کے خیالات ملتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری کوشش بھی رنگ لا رہی ہے، اور ہمارے خیالات کے بھی لوگ دنیا میں کونے کونے میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے خوش رکھے، اور ان کے افکار کو اور بلندی عطا کرے، اور ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کرے تاکہ ہم بھی اپنے فکر و افکار کو اور طول دے سکیں، اور مرکز افضلیہ کے خدمات کو اور آگے لے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جناب سید زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جناب عادل احمد قادری صاحب نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو واسطے اپنے شناسائی کے۔ چونکہ یہاں پہ لیعبدون کا چرچا ہے، لیکن صوفیہ کا اتفاق ہے کہ وہ شناسائی ہے، معرفت ہے۔ عبادت کے لیے محبت ضروری ہے، اور محبت بغیر دیکھے ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بہت نشاندہی کی ہے ایک بہت اچھے امر کی طرف، کہ عبادت کے لیے محبت بہت ضروری ہے صاحب، ٹھیک ہے، اور محبت بغیر دیکھے کیسے کریں گے آپ، یہ بتائیے۔ جب کسی کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے تو اس سے کیسے محبت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی پہچان کے واسطے۔ جنہوں نے پہچان کی اور جان گئے وہ پاک ہو گئے، اور ان کو عبادات ظاہری کا ہوش نہ رہا، اور جنہوں نے بنا دیکھے زہد اپنایا اور اپنے فعل اور قول میں یعنی ظاہری نماز روزہ وغیرہ اور ورد و وظائف کی، انہوں نے ریاکاری کی۔ جن کی محبت قائم ہو گئی اس کی عبادت قائم ہو گئی، پھر اس کے بعد صرف وصال کی آرزو رہتی ہے جو عبادت کا مقصد ہے، یعنی جس سے محبت ہوئی اس میں فنا ہو کر وہی ہو جانے کی آرزو۔ جب طالب مطلوب ایک ہو گئے تو پھر کون کس کی عبادت کرے بھائی، کس کا وصال کس کے ساتھ ہوا بھائی؟ قطرہ دریا سے ملا تو قطرہ نہ رہا۔ عبادت کا تعلق دوئی سے ہے، یعنی ایک مانگنے والا اور ایک دینے والا۔ مانگنا خواہشات کے تحت ہوتا ہے، خواہشات نفس کی ہے، جب نفس کی پہچان ہوتی ہے تو پھر مانگنا ختم ہو جاتا ہے، پھر رضا پر راضی رہنا ہی عبادت بن جاتی ہے، جس کو ریاضت بھی کہتے ہیں۔ اور عبادت اگر لوگوں کو دکھا کر خواہشات کے لیے کی جائے تو ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن منہ پر مارے گا۔ ہم لوگ جانتے ہیں عوام کی عبادت میں آج صرف ریاکاری ہے بھائی صاحب، اور خاص کی عبادت کو تلاوت کہتے ہیں۔ وہ اپنے وجود میں گم ہیں اور اپنے وجود کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ خاص کی جو عبادت ہے وہ تلاوت ہے، خاص کی جو عبادت ہے وہ تلاوت ہے۔ وہ اپنے وجود میں گم ہیں اور اپنے وجود کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ خاص کی عبادت ہے۔ اور عوام کی عبادت صرف دھوکہ دھڑی، چیٹ فنڈ، ریاکاری، ڈنڈ بیٹھکی ہم کہتے ہیں اس کو اپنے زبان میں، اٹھک بیٹھک، یہ صرف ریاکاری ہے۔ عوام کی عبادت ریاکاری ہے۔
لیکن یہ حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا، چونکہ ان کو تو نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بس ڈیوٹی بجا لاتے ہیں، تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے بلکہ دھوکہ دھڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جناب عدیل بھائی کہتے ہیں کہ عبادت اگر لوگوں کو دکھا کر اور خواہشات کے لیے کر رہے ہیں تو ایسی نمازیں بیکار ہے بھائی، دکھانے کے لیے مت کیا کرو۔ خواہشات جو ہو بیکار ہے، جب نفس کی پہچان ہوتی ہے تو پھر مانگنا بھی ختم اور خواہش بھی ختم۔ جو رضا یار کی وہی رضا میری، ہو گئی ختم عبادت، اور یہی عبادت ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا عبادت ہو سکتی ہے بھائی؟ تو یہ بات بہت اونچے طبقے کی ہے۔ عبادت کا تعلق دوئی سے ہوتا ہے، لیکن جو عبادت سے گزر گیا، فنا بقا کے منزل سے پار کر گیا، وہ وصال میں آ گیا، منزل وصال میں آ گیا۔ جب منزل وصال میں آ گیا نا تو پھر کدھر عبادت اور کدھر بندگی، کدھر بندہ، کدھر مولا بھائی۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ بات کہا آپ نے صاحب۔ پھر جو ہے جب طالب مطلوب ایک ہو گئے تو پھر کون کس کی عبادت کرے گا، کس کا وصال کس کے ساتھ ہوگا؟ قطرہ دریا سے ملا تو قطرہ قطرہ نہ رہا، دریا ہو گیا۔ اسی لیے حضرت بسمل پیا نے جو ہے صاف لفظوں میں لکھ دیا تھا کہ بندہ بن کے مولا نے خود ہی خود کو لبھایا ہے۔ اور یہ پورا کلام آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ صوفیہ اکرام نے اس پر بہت قلم چلایا ہے، اور ہم لوگ اپنے چینل پہ اکثر و بیشتر ان کے کلام شیئر کرتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، گنگناتے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو ہے معاملہ جو ہے صوفیوں کا ہے، اور میں نے شروع میں کہا کہ مبتدیوں کا نہیں ہے، منتہیوں کا ہے۔ چنانچہ ہر خاص اور ہر عام جو ہے، ہر ایک ایسا انسان جو ابھی نیا نیا مرید ہوا کہیں سے، تو یہ باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ہم ان سے یہ استدعا کریں گے، ان کو یہ ہم ریکویسٹ کریں گے، مشورہ دیں گے کہ وہ ابھی ان باتوں کو اپنے ذہن میں زیادہ نہیں لیں، مطلب تھوڑا اس کو بریک دیں، جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس کو سمجھ لیں، جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اس کے لیے اس کو ابھی بریک کر دیں، اور اپنے پیر کی تابعداری کریں۔ پھر دھیرے دھیرے وہ ساری باتیں آپ کو ایک مدت میں سمجھ میں آنے لگے گی۔ اور فی الحال جو ہے آپ اپنے پیر کو فالو کریں، اپنے ذکر اذکار کو مکمل کریں، آگے بڑھتے جائیں، اور اپنے پیر سے کنیکٹ رہیں، روحانی رابطہ قائم رکھیں اللہ رسول سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آپ بھی مبتدی سے منتہی ہو جائیں گے، اور جب مبتدی سے منتہی ہو جائیں گے تو مرکز افضلیہ کے اسکالر کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، اور اللہ والوں کی باتیں آپ کے ذہن میں اترنے لگے گا۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ جناب عدیل احمد قادری صاحب نے بھی اس بار بھی ہر بار کی طرح جو ہے بہت مخصوص انداز میں اپنی باتوں کو رکھا ہے، اور ہم لوگ جو ہے ان سے جو ہے فیض یاب ہوئے ہیں۔ بہت مشکور و ممنون جناب آپ کے۔ اب جناب ساجد صاحب کی بات آخر میں دیکھ لیتے ہیں، چونکہ ہم لوگوں کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ جناب ساجد صاحب کہتے ہیں کہ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھ میں گم رہنا، معرفت حقیقت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں، اور ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اور جناب ساجد صاحب نے بہت اچھا بات کہی، اور مجھے بھی اس کے آگے کا مصرع یاد آ رہا ہے کہ جو تھی کہنے کی باتیں کہہ چکے طالب میاں بسمل، اور عمل کر بیٹھنا اس پر سعادت اس کو کہتے ہیں، عمل کر بیٹھنا اس پر سعادت اس کو کہتے ہیں۔ جناب ساجد صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھ میں گم رہنا، معرفت حقیقت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اور امیر افضلی نے ایک شعر لکھا کہ عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، اور شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا۔ عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا۔ کل ملا کر کے بات بالکل واضح طور سے کلیئر ہو گئی ہے، اور ہم لوگوں نے اس بات کو جان لیا اور سمجھ لیا اس موضوع کو اچھے سے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے، عبادت کس لیے کی جاتی ہے، اور مقصد عبادت کیا ہے، اور عوام کی عبادت کیا ہے، خاص کی عبادت کیا ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ کوشش ضرور کامیاب رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو عبادت کو سمجھنے، عبادت کو کرنے، اور عبادت کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اپنے بزرگوں اور اللہ والوں کے صدقے طوفیل وسیلے میں وہ ہمت و استقلال اور وہ
توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جو ہیں دادا میم ہندی سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے بالخصوص خاص وسیلے سے اور تمام اولیاء اللہ کے خاص صدقے طوفیل وسیلے سے اپنے عبادت کے منزل و مقصود کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور اللہ کے بارگاہ میں بالکل سرخرو اور سرفراز ہو کر حاضر ہوں اور کسی بھی طرح کی ندامت اور شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے حشر میں، اور یہاں بھی سرخرو رہیں اور وہاں بھی سرخرو رہیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔